غریب شہر کی لمبی مسافت، امیر شہر کو میسر طویل آسائش، شاہانہ مرات، روزگار کی محرومی، موسموں کی شدت میں رہنے کو کھلا آسمان اور بڑے بڑے محل۔ ویسے تو افلاس اور عمارت کے اس کڑے تضاد کا یہ وہ مقدمہ ہے کہ جو ہر دور میں لڑا گیا ہے ناظرین، مگر آج مرات کی لمبی فہرست پر مشتمل ایک بل نے اس غریب کے مقدمے کو گویا مزید کمزور تر کر دیا ہے۔ بل کی دستاویز کے مطابق صاحب منصب شخصیت کو بے پناہ مرات سے نوازا گیا ہے۔ اہل خانہ کو نجی علاج کی سہولت، بیرون ملک سفر میں خاندان کا ایک رکن، جبکہ سرکاری جہاز میں خاندان کے 4 افراد کو ساتھ لے کے جانے کی اجازت ہوگی، حتیٰ کہ ملکی اور بین الاقوامی سفر کے لیے اپنے اور اہل خانہ کے لیے صاحب منصب شخصیت سرکار سے ہوائی جہاز بھی طلب کر سکتی ہے۔ اہل خانہ سرکاری گاڑیاں استعمال کرنے کے حقدار ہوں گے۔ رہائش گاہ کا کرایہ بڑھا کر 2.5 لاکھ روپے ماہانہ، 12 اہلکاروں پر مشتمل ذاتی عملہ، مکان کی تزئین اور آرائش پر 50 لاکھ جبکہ 18 لاکھ روپے تک سوابدیدی فنڈ بھی استعمال کیے جا سکیں گے۔ صاحب منصب شخصیت کو نئے قانون کے تحت اضافی مرات تاحیات ملیں گی۔ بل میں سفری الاؤنس اور ان کے خاندان کے افراد کو پاکستان کے اندر بھی سفر کرنے کے لیے مرات، جیسے کہ رہائش گاہ میں مفت ٹیلی فون کی سہولت، مفت فرنس ڈیکور، اپنے اور خاندان کے لیے مفت سرکاری گاڑیاں، مفت پیٹرول، اضافی الاؤنس اور سامان الاؤنس شامل ہیں۔ بعد از ریٹائرمنٹ تا حیات 12 ملازمین اور 6 محافظ، جبکہ تاحیات VVIP سیکیورٹی یعنی کہ اعلان کردہ رہائش گاہ پر 6 سینٹری پولیس کے 4 اہلکار، انسداد دہشت گردی فورس، رینجرز، فرنٹیئر کور یا پھر فرنٹیئر کانسٹیبلری کی ایک اسکواڈ کی گاڑی شامل ہے جو میسر ہوگی۔ اس بل کی تفصیلات جان کر یقیناً آپ کو یہ گمان گزرا ہوگا کہ یہ کسی خوشحال ریاست کے خان وادے کو ملنے والی سہولیات کی فہرست ہے جو ابھی آپ کو بتائی ہے، جہاں کی عوام کا گزر بسر یقیناً بہترین ہے اور سرکاری خزانہ بھی دوست ممالک کی امداد اور قرضوں کے بغیر خوب چل رہا ہے۔ آسودگی ہی آسودگی ہے۔ انفارچونیٹلی ناٹ۔ یہ ریاست پاکستان کے چیئرمین سینٹ کو ملنے والی مرات کے اضافے کا بل ہے جو آج قومی اسمبلی سے منظور ہو چکا ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ چیئرمین سینٹ نے اس کے اوپر آج وضاحت بھی دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 1 روپیہ بھی نہیں بڑھایا گیا بجٹ میں، ایکسٹرا 1 آنے کا بھی فرق نہیں پڑے گا۔ بقول صادق سنجرانی صاحب، وہ کہتے ہیں جو الاؤنسز مل رہے تھے وہ ریکٹیفائی کیے جا رہے ہیں، لیکن ایک سینئر سینیٹر سے ہماری بات ہوئی جن کا کہنا ہے کہ سینٹ فائنانس کمیٹی سے پہلے یہ منظوری دی جاتی تھی یا سوابدیدی اختیارات کے تحت یہ تمام پرکس اور پریویلیجز مل جاتے تھے جو اب ایکٹ کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اور جو کمپیریٹیو اسیسمنٹس کی گئی ہیں کیپنگ انفلیشن ان مائنڈ یا حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنی جگہ اگر صحیح بھی ہوں، یہ ہم سمجھنے سے قاصر ہیں کہ بجٹ میں انکریز کے بغیر یہ کس طرح سب کچھ ممکن ہو رہا ہے، یا ایک ایسے ٹائم پہ یہ ہونا بھی چاہیے کہ نہیں۔ اب یہ منظوری کے لیے صدر کے پاس جائے گا۔ تمام سیاسی جماعتیں بشمول PMLN، PPP، PTI، JUIFA اور دیگر PDM جماعتوں نے ان پرائیویٹ بل کی حمایت کی ہے۔ سینٹ کے 2 سابق چیئرمین رضا ربانی اور فاروق ایچ نائک جو ابھی بھی سینٹ کے ممبر ہیں، بل پیش کرنے والوں میں شامل ہیں۔ اس پرائیویٹ ممبر بل کو پیش کرنے والوں کی کل تعداد 40 ہے۔ تعجب یہ ہے کہ ووٹنگ کے دوران مرات کی صورت میں قومی خزانے پر پڑنے والے اس بھاری بھرکم بوجھ کے خلاف ایک بھی آواز نہیں اٹھی۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے بل کی مخالفت پر بولنا چاہا، ان کا مائک بند کر دیا گیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس بل کے نفاذ کے بعد ماضی، حال اور مستقبل کے تمام سینٹ چیئرمین فائدہ اٹھا سکیں گے۔ قومی اسمبلی سے منظور ہونے والے اس پرائیویٹ بل کے مطابق چیئرمین سینٹ 8 لاکھ روپے سالانہ کی سوابدیدی گرانٹ یا اتنی رقم کا حقدار ہوگا کہ جس کا فیصلہ سینٹ کی فائنانس کمیٹی کرے گی۔ اس کا مطلب سادہ سے یہ ہے کہ سوابدیدی رقم کو کسی بھی سطح تک ایٹ وٹ ایور لیول بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ فضائی حادثات کی صورت میں بھاری معاوضے کی فراہمی بھی بل کا حصہ ہے۔ چیئرمین سینٹ پرائیویٹ فنڈز کا حقدار بھی ہوگا۔ چیئرمین، سابق چیئرمین، ان کے اہل خانہ، اہلیہ، بیواؤں کی طبی سہولیات سرکاری نجی ہسپتالوں کے ساتھ ساتھ ان کی رہائش گاہوں پر بھی لامحدود ہیں۔ یہ بل ایک ایسے وقت میں منظور کیا جا رہا ہے جب ملک شدید مالی بحران کا شکار ہے، دوست ممالک کی امداد مشروط ہے، IMF قرض دینے کو تیار نہیں ہے، شرح نمو 0 ہے، قرض 51,000 ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے۔ گویا ہماری معاشی چادر اتنی سکڑ چکی ہے کہ عوام سر اور پاؤں بیک وقت ڈھانپنے کے قابل نہیں ہے آج، اور دوسری جانب صاحب منصب شخصیات کے لیے بس شاہی گاؤن کی کمی ہے۔ افلاس اور عمارت کی اس مقدمے کا دوسرا فریق آج بھی بھوک، افلاس، بے روزگاری کے دشت چھان رہا ہے۔ یونان،
कश्ती हादसा, द बिगेस्ट केस इन पॉइंट। इस दश्त की फकत एक कहानी है नाजरीन। रोजगार की तलाश में भटकते इंसानी स्मगलरों के हत्थे चढ़ने वाले 700 से ज्यादा अफराद, इंसानी स्मगलिंग का बस एक चैप्टर, एक बाब है। लिबिया से इटली जाते हुए यूनान में हादसे का शिकार होने वाली कश्ती में 310 पाकिस्तानी सवार थे, जिनमें से सिर्फ 12 बच सके हैं। यूनानी हुकूमत ने रेस्क्यू ऑपरेशन बंद करके तमाम लापता अफराद को मुर्दा करार दे दिया है और कुछ रोज कबल भी लिबिया में कश्ती डूबने से 17 पाकिस्तानी अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे थे। वैसे तो हुकूमत की जानिब से यूनान कश्ती सानेहे पर यौम सोग मनाने का ऐलान कर दिया गया है। वजारत दाखिला में कोऑर्डिनेशन सेल भी कायम कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने 78 मैयतों की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट का फैसला भी किया है। एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई भी जारी है। अब तक 2 एजेंट्स पकड़े भी जा चुके हैं, मगर ये सब आर्जी दिलासे महसूस होते हैं, वक्ती इकदाम महसूस होते हैं। 2020 में स्मगलिंग के 32,000 मुतासरीन की शनाख्त की इतला दी, जो कि 2019 के मुकाबले में नुमाया इजाफा है। तमाम हुकूमत ने यह नहीं बताया कि इस बड़े इजाफे का सबब क्या है, क्यों इतनी बड़ी तादाद अपनी धरती और जायमात छोड़ने पर मजबूर हो जाती है, इतनी मायूस हो जाती है। ये गरीब क्यों अपनी जमा पूंजी दांव पर लगाकर अपनी जान से खेलने पे तैयार हो जाता है, इन खतरनाक रास्तों को अपने रिस्क की तलाश में अपना लेता है। शायद इस क्यों का जवाब हमें उन ऐवानों से शायद कभी नहीं मिल सकेगा कि जहां साहिब मनसब शख्सियात के लिए तो प्राइवेट बिल पास हो रहे हैं, आम आवाम के लिए गुंजाइश नहीं है।